جب مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت نے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا شروع کی تو قریش کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ انہوں نے مسلمانوں کو اذیتیں دینا شروع کر دی، ان کے بائیکاٹ کیے، ان کو قید کیا، بعض کو شہید بھی کیا۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت دی کہ آپ اپنے جانثار صحابہ کرام کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر جائیں، جہاں کے لوگ اسلام کے قبول کرنے کے بعد آپ کا استقبال کرنے کو تیار تھے۔ قریش نے جب دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی مدینہ جا رہے ہیں اور وہ خود بھی جلدی روانہ ہو سکتے ہیں، تو انہوں نے دارالندہ میں جمع ہو کر ایک خفیہ منصوبہ بنایا۔ یہ طے کیا کہ قریش کے مختلف قبیلوں کے چند جوانوں کو چنا جائے اور سب مل کر رات کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، تاکہ قتل کی ذمہ داری کسی ایک قبیلے پر نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سازش کی خبر دے دی اور ہجرت کا حکم دیا۔ اس رات جب کفار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور خود رات کے اندھیرے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی عنہ کے ساتھ ہجرت پر روانہ ہو گئے۔ حضرت علی کی یہ قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی کہ انہوں نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی عنہ 3 دن کے لیے غار ثور میں چھپے رہے تاکہ کفار کا پیچھا ٹھنڈا پڑ جائے۔ جب کفار غار کے دہانے تک پہنچ گئے، حضرت ابو بکر پریشان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے غار کے منہ پر مکری کا جالا اور کبوتری کے انڈے رکھ دیے، جسے دیکھ کر کفار سمجھے کہ یہاں کوئی نہیں گیا اور واپس چلے گئے۔ راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کا نکلا تاکہ انعام حاصل کرے، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کے گھوڑے کو بار بار زمین میں دھنسایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور اللہ کی قدرت دیکھ کر سراقہ نے معافی مانگی اور واپس لوٹ گیا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچے تو لوگ جوک در جوک استقبال کے لیے نکلے۔ بچے خوشی سے نعرے لگا رہے تھے، خواتین گھروں کی چھتوں سے دیکھ رہی تھیں اور مدینہ کی فضائیں گونج اٹھیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ہم پر 14ویں رات کا چاند طلوع ہو گیا وداع کی گھٹائیوں سے، اور جب تک اللہ کو پکارنے والے پکارے گا ہم پر لشکر واجب ہے۔ مدینہ والوں نے نبی کریم کو دل و جان سے خوش آمدید کہا اور یوں اسلام کو ایک محفوظ اور مضبوط مرکز میسر آ گیا۔ سبق: ایمان اور صبر ہر آزمائش سے گزرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اللہ پر کامل بھروسہ انسان کو ہر مصیبت سے بچا لیتا ہے۔ قربانی، وفا اور اطاعت حضرت علی رضی تعالی عنہ، حضرت ابو بکر رضی تعالی عنہ اور سراقہ رضی تعالی عنہ جیسے کرداروں سے سیکھنے کی چیز ہے۔ اسلام کا پیغام محبت، بھائی چارے اور قربانی کا پیغام ہے۔